شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا، پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کو چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹوں میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی لاش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شعبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میری رحمت سے داخل کرو، تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے۔ تو اس پر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت اور دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل بھی باقی رہ جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اس کی 500 سال کی عبادت صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی ہے، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ چلائے گا، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیں، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں سب حجت تمام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود بھی انسان عمل نہیں کر سکتا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔
اللہ نگہبان۔